بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جنہوں نے عہد بھی کیا تورات کی صورت میں، انجیل کی صورت میں، پھر جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کی بات آتی تھی تو وہ کس طرح اس کو چھپایا کرتے تھے، اللہ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، فرمایا کہ جب یاد کرو ہم نے وعدہ لیا، اور وعدہ بھی پختہ، کن سے لیا؟ فرمایا اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یعنی وہ اہل کتاب یہودی بھی ہیں اور نصارہ بھی ہیں۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، ہم نے ان کو یہ وعدہ لیا تھا اور کہا تھا کہ تم نے میرے محبوب کی شان کو بیان کرنا ہے۔ تورات کی تلاوت کرتے ہوئے جہاں جہاں میرے محبوب کا تذکرہ آ جائے، ان کی آمد کی بات ہو جائے تو فرما تم نے ان کا تذکرہ ضرور کرنا ہے، اس کو بیان کرنا ہے لوگوں کے سامنے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس کو چھپانا نہیں ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری آمد سے پہلے لوگ اہل کتاب جب بات کیا کرتے تھے تو فرمایا جہاں جہاں اللہ نے میری شان بیان کی ہوتی تھی وہاں وہ ہاتھ رکھ کر کے اس کو چھپا لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند سے بلند فرما دیا ہے، اور جو آنے والی گھڑی ہوگی فرمایا وہ پہلے سے بھی زیادہ ذکر والی ہوگی، اس سے پہلے سے بھی زیادہ آپ کا ذکر ہوگا۔ امام شافعی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر وہ کستوری ہے، فرما جس کو جتنا مسلنے کی کوشش کی جائے گی اس کی خوشبو اتنی زیادہ پھیلے گی۔ تو جتنا انہوں نے دبانے کی کوشش کی، جتنا چھپانے کی کوشش کی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانوں کے چرچے، آپ کے معجزات، آپ کی رسالت کے چرچے اتنے زیادہ ہونے لگ گئے تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے آپ کو شان عطا فرمائی۔ یہ بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اس سے آگے والی جو آیت ہے کہ جب انہوں نے چھپایا اور چھپانے کے بدلے میں اس کے عوض میں لیا کیا؟ کہتے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اللہ کے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض میں تھوڑا سا مال یہودیوں سے لے لیا کہ اس حق کو چھپانے کے لیے، حق کو چھپایا، اس کے عوض تھوڑا سا مال لے لیا۔ اللہ نے فرمایا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، فرمایا میرے سے وعدہ کیا تھا، وعدہ بھی توڑا، اور فرمایا مال کی غرض سے، مال کی حرص سے، مال کے لالچ کی وجہ سے، فرمایا یہ کتنا ہی برا ہے جو تم نے خریدا ہے، کہ تم نے حق کو بھی چھوڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حق کو چھپایا بھی ہے۔ فرمایا دونوں نقصان ہے، اور یہ مال جو ہے جو تم سمجھتے ہو کہ ہمارے حالات صحیح ہو جائیں گے، ہم مال لے رہے ہیں، فرمایا یہ بھی مال تمہارے لیے وبال جان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا جو ان حوالوں سے اپنے لوگوں کو یعنی اہل کتاب کو حق چھپا کر کے گمراہ کرتے ہیں، ان کو جہالت میں رکھتے ہیں، فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون، فرمایا وہ لوگ خوش نہ ہوں کہ بما اتوا، جو انہوں نے کیا، یعنی انہوں نے حق کو چھپایا بھی، لوگوں کو گمراہ بھی کیا، جہالت میں بھی رکھا، اور پھر وہ کہتے کیا ہیں وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور پھر بھی وہ لوگوں میں کہتے ہیں دیکھو ہم آپ تک تورات کی تعلیم پہنچا رہے ہیں، ہم آپ تک انجیل کا درس پہنچا رہے ہیں، لہٰذا ہماری عزت کرو، ہمیں عالم کہو، یہودیوں کا عالم کہو، نصارہ کا عالم کہو۔ تو یہ فرمایا کہ وہ پسند کرتے ہیں، فرمایا وہ لوگ کبھی خوش نہ ہوں کہ جو یہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ چاہتے ہیں، ان کی پسند یہ ہوتی ہے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ فرما صحیح کردار بھی ادا نہیں کیا اور پھر بھی چاہتے ہیں کہ جناب ہمارا اسٹیٹس بڑا ہو، ہماری لوگوں میں عزت بڑھے، ہماری شہرت عام ہو، یہ لوگوں میں وہ ان کی خواہش ہوتی ہے۔ فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، فرما گمان بھی نہیں کرنا، یقین تو دور کی بات ہے، گمان بھی نہیں کرنا کہ یہ جہنم سے بچ جائیں گے، بلکہ کیا ہوگا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا، چھوٹا موٹا عذاب بھی نہیں، دردناک عذاب فرمائے ان کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے کہ جب انہوں نے حق کو چھپایا ہے۔ اب اس آیت سے ہمیں جو سبق ملا ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ خود پسندی کی طرف آتا ہے، حق کو چھپا کر کے آئے، مال و دولت کی حرص و لالچ کی وجہ سے آئے،
دونوں صورتوں میں جہنم اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اگرچہ یہ بات یہودیوں کے حوالے سے ہے، لیکن اس سے سبق مسلمانوں کو بھی سیکھنا ہوگا کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی بندہ اس نیت سے کام کرے کہ میں مسجد میں پیسے دیتا ہوں میری شہرت ہوگی، میں حج کرتا ہوں میری شہرت ہوگی، لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں گے، میں جہاد کے لیے جاتا ہوں فوج کے ساتھ لڑتا ہوں لوگ مجھے غازی کہیں گے، مجاہد کہیں گے، میرے چرچے ہوں گے، اگر تو اس غرض سے کوئی مال و دولت خرچ کرتا ہے، جان خرچ کرتا ہے، جان لٹا دیتا ہے، لیکن یاد رکھو جو اپنی شہرت کے لالچ میں خود پسندی کے اندر یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کچھ بھی اجر عطا نہیں فرمائے گا، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بخاری شریف کی روایت فرمایا جو دنیا میں رہتے ہوئے خود پسندی کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، کوئی بھی عمل کرے گا اس کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ لوگوں میں تشہیر ہو جائے، میں فیمس ہو جاؤں، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، لوگ مجھے شہرت والا بنا دیں، فرمایا جس کی یہ طمع ہوتی ہے، جس کی یہ تمنا ہوتی ہے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جو شہرت پسند بندہ ہے، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ جیسے یہ چاہتا ہے نا دنیا میں میرا یہ کام روشن ہو جائے، لوگوں تک پیغام پہنچ جائے، میں بڑا سخی ہوں، میں بڑا جناب لوگوں کا خیر خواہ ہوں، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حشر کے دن اللہ تعالیٰ اس کے سارے عیبوں کی بھی تشہیر فرما دے گا، کہ فرمایا دنیا میں چاہتا تھا نا میری تشہیر ہو، فرمایا آج ہم قیامت میں تیرے گناہوں کی تشہیر کریں گے تاکہ تیرا پتہ چلے کہ تو دنیا میں جن گناہوں کو چھپا کر کے خود پسندی کے اندر آتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا میری عزت کرو، مجھے فلاں چیز کہو، مجھے فلاں چودھری صاحب کہو، فرمایا تمہاری اوقات یہ ہے جو لوگوں سے گناہ تمہارے چھپے ہوئے تھے، یہی وجہ ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت، حضور فرماتے ہیں اگر دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، فرمایا وہ بندہ وہ دو بھیڑیے اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا ایک بندہ دین کے حوالے سے یا مال و دولت کے لالچ میں آ کر کے خود پسندی کرتا ہے، شہرت کی طلب میں کام کرتا ہے، فرمایا جتنا نقصان وہ دین کو پہنچاتا ہے اتنا وہ دو بھیڑیے بھی بکریوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا وائرس ہے خود پسندی کا ہونا اور یہ شہرت پسند ہونا کہ جناب میرے چرچے ہو جائے، میں نے فلاں قاری صاحب مسجد تو میں نے بنوائی تھی، یہ بعد میں آ کر کے کوئی فلاں بن گیا فلاں بن گیا، بڑی آپ نے باتیں سنی ہوں گی، اینٹ لگوا دی یا تھوڑا سا تعاون کر دیا یا جیسے بھی ہوا، بعد میں پھر جناب جگہ جگہ چوراہے پر بیٹھ کر کے یہ باتوں کا اظہار کرنا، نہیں جی مسجد تو بنائی میں نے تھی، یہ کام میں نے کیا تھا۔ اگر تو اس میں ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جناب میں بڑا سخی ہوں، میں نے فلاں کارنامہ سر انجام دیا ہے، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا کوئی بھی اجر عطا نہیں فرمائے گا، اللہ اسی چیز کا اسی کام کا اجر عطا فرمائے گا جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور اگر دنیا کے لیے کیا جائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دنیا کے حوالے کر دے گا، فرمایا جا جن کے لیے تو نے کام کیے تھے آج انہیں سے جزا مانگ، تو وہاں پر کیا جزا دیں گے؟ ہر جان کو اپنے لالے پڑے ہوں گے، ہر بھائی اپنی بہن بھائیوں سے ماں باپ سے جو ہے وہ دور بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، فرمایا وہاں پر ماں باپ بھی ایک دوسرے کا خیال نہیں کریں گے، جو آج خون کے رشتے ہیں آج ایک دوسرے کے لیے جان لٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، حشر کے دن حشر کے میدان میں اس لمحے میں جو کیفیات ہوں گی نا، فرمایا اپنے خون کے رشتے بھی ایک دوسرے سے دور جا رہے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا اس صورتحال میں، فرمایا جو دنیا داروں کے لیے کام کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہ دنیا داروں میں میرا نام روشن ہو، دنیا دار مجھے یہ فلاں نام دے دے، فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جزا اس صورت میں نہیں دے گا بلکہ فرمائے گا اس کو دنیا کی طرف بھیج دو، جس دنیا داروں کے لیے اس نے یہ کام کیا تھا آج جزا بھی جا کر کے ان سے مانگے، رب کے لیے اس نے کام نہیں کیا تھا آج میں رب اس کو جزا بھی نہیں دوں گا۔ تو کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی کہ یہاں پر مال بھی خرچ کیا ہے، یہاں پر یہ ساری تکلیف بھی اٹھائی ہے، لیکن حشر کے دن ہمیں کچھ اس کا اجر و ثواب بھی نہیں مل رہا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ وہی ہماری خود پسندی ہے، شہرت ہے، وہ ہم اپنے اندر جو ہے اپنی انا کا مسئلہ ہے، یہ اپنے آپ کو دنیا میں مشہور کروانے والے جو عیب ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے۔ یہ خود پسندی سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت نے پھر آگے والی آیت میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ نے پیچھے والے درس میں سنا تھا کہ جہاں پر میں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا، یہودیوں نے کہا
کہا کہ معاذ اللہ دیکھو اب مسلمانوں کا رب ہم سے قرضے مانگ رہا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، فرمایا اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا ہے جنہوں نے کہا کہ معاذ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اسی لیے تو معاذ اللہ ہم سے قرضے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کا رد کر دیا، اللہ نے فرمایا تم مجھے قرضہ کیا دو گے، تم مجھے فقیر کہتے ہو، فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ اسی رب کی ذوالجلال کی ملکیت ہے، اسی کی بادشاہی میں چل رہا ہے۔ اور فرمایا کہ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہی ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ اب یہاں پر کہ فرمایا زمین و آسمان کی بادشاہیاں رب ذوالجلال کے لیے ہے۔ مسلم شریف کی روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور حضور فرماتے ہیں رب نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی حدیث قدسی کہ جس میں مفہوم اللہ کا ہو، الفاظ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہو، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے، لہٰذا تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کو حرام کرو، لہٰذا کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کیا کرو۔ اور فرمایا اے میرے بندو جسے میں ہدایت دے دوں، فرمایا اس کے سوا سارے گمراہ ہیں، لہٰذا اے میرے بندو مجھ رب سے ہدایت طلب کیا کرو۔ اور فرمایا جسے میں کھلا دوں اس کے علاوہ سارے بھوکے ہیں، لہٰذا اے میرے بندو مجھ سے رزق طلب کیا کرو، میں تمہیں کھلایا کروں گا۔ اور فرمایا کہ مجھ سے لباس طلب کیا کرو، جو مجھ سے لباس طلب کرتا ہے فرمایا اس کے علاوہ باقی سارے بے لباس ہیں، لہٰذا اے میرے بندو مجھ رب سے لباس طلب کیا کرو۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے یہ اظہار کیا، فرمایا اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات انسان ہو جن ہو، فرمایا یہ سارے مل جائیں اور مل کر کے بھی ساری زندگیاں نیکیوں میں گزار دیں، متقی بن جائیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا یہ انسان اور جن سارے مل جائیں، یہ مل کر کے بدکار شخص کی طرح سارے گناہوں میں ملوث ہو جائیں، پھر بھی اللہ کی بادشاہی میں کچھ بھی کمی آ سکتی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا اگر یہ جن بھی انسان بھی سارے ایک جگہ جمع ہو جائیں اور سب اکٹھے ہو کر مجھ رب ذوالجلال سے سوال کریں، اب اللہ فرماتا ہے میں ہر سوال کرنے والے کو اس کی جزا دوں گا، اس کے سوال کو پورا کروں گا، جو بھی چیز وہ مانگے گا فرمایا وہ انسان ہو جن ہو سب کو دے دوں گا۔ اور پھر فرمایا سب کو دینے کے بعد فرمایا میری ملکیت میں جو چیزیں ہیں اس میں کمی کس قدر آئے گی، فرمایا اتنی ہی کہ جیسے ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر کے واپس نکالے، جتنا پانی اس سمندر کے اندر سے سوئی کے ساتھ لگتا ہے فرمایا اس سے بھی کم کمی میری ملکیت میں آئے گی۔ ساری انسانیت، ساری جنوں کی ذریت کہا سارے کے سارے مجھ سے مانگے میں سب کو دے دوں گا، میرے خزانے میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا رد کیا جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے قرضے مانگ رہا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس حدیث قدسی کی صورت میں ان لوگوں کا رد فرما دیا۔ فرما رب کی شان یہ ہے کہ فرما ساری کائنات بھی سوال کرے اور ہر کائنات کے سوال کرنے کو اس کے من پسند سوال کے مطابق لٹا دیا جائے، پھر بھی اللہ رب العزت کے اس خزانے میں اس سمندروں سے بڑھ کر کے جو خزانہ ہے فرما اس میں پھر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ یہ رب ذوالجلال کی ملکیت کا عالم ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا زمین و آسمانوں کی بادشاہی اس رب ذوالجلال کے قبضہ قدرت میں ہے، لہٰذا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی ذات پر کامل بھروسہ اور یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو خود پسندی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت یہ یہودانہ، یہ عیسائیوں کی اور منافقین کی رسم و رواج سے ہم سب کو دور رہتے ہوئے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔